بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میدان کربلا میں کیا کیا کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ مکمل جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دشمنوں کے گروہ میں ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ارد گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جا رہی ہے، تو اس گستاخ نے بد باطن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے۔ امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے فرمایا، کذبت یا عدو اللہ، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا۔ حضرت مسلم بن عوسجہ کو اس بدبخت کا یہ جملہ بہت ناگوار گزرا، اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت نہیں دی، مگر خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا الہ العالمین، عذاب نار سے پہلے اس گستاخ کو دنیا کے اندر آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ امام عالی مقام کا ہاتھ اٹھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، وہ گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کیا، اے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ جملہ سن کر دشمنوں کی صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا، آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو حضرت کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، اس بد زبان کو فوراً ذلت میں گرفتار کر۔ امام نے دعا کی اور اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ننگ ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا۔ اس رسوائی کے ساتھ پورے لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر سخت دلانے بے حمیت کو غیرت نہ ہوئی، اور ایک مزنی نے امام کے سامنے آ کر کہا، اے امام حسین، دیکھو تو دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے حق میں فرمایا، اللہم امنہ عطشانا، یا رب اس کو پیاسا مار۔ امام کا یہ فرمانا تھا کہ مزنی کا گھوڑا چمکا، مزنی گرا اور گھوڑا بھاگا، اور مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا، اور پیاس اس پر ایسی شدت کی غالب ہوئی کہ العطش العطش پکارتا تھا، اور جب پانی اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ نہیں پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں مر گیا۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین بن علی جان اولیاء، فرزند رسول کو یہ بات بھی دکھا دینی تھی کہ ان کی مقبولیت بارگاہ حق پر اور ان کے
قرب و منزلت پر، جیسے کہ نصوص کثیرہ اور احادیث شہیرہ شاہد ہیں، ایسے ہی ان کے خوارق و کرامات بھی گواہ ہیں۔ اپنے اس فضل کا عملی اظہار بھی تمام حجت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ اگر تم آنکھ رکھتے ہو تو دیکھ لو کہ جو ایسا مستجاب الدعوات ہے، اس کے مقابلے میں آنا، خدا سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے۔